بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں، ڈینگی بخار کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، ڈینگی بخار کے مریض کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، ہم اس سے کیسے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں، یہ سب اور اس سے جڑے سوالوں کے جواب آج کی ہماری اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں حکیم محمد عبدالسمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق میموریل ہربل کلینک۔ آپ بھی ہماری معلوماتی اور طبی فوائد سے بھرپور ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اس سرخ نشان کو ٹچ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے اس نشان کو ہلکا سا ٹچ کر دیں۔ اس طرح آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے ڈینگی فیور کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ڈینگی فیور کیا ہے، کیوں ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے، اور آپ اس سے بہتر طریقے سے کیسے نمٹ سکتے ہیں، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور ڈینگی کا مؤثر علاج کیا ہے۔ ڈینگی بخار کو بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ڈینگی فیور سے پہلے مچھر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ڈینگی فیور کے پھیلنے کی وجوہات اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بھی سمجھ جائیں گے۔ مچھر ہمیشہ سے پوری دنیا میں انسانوں کے لیے ایک ناپسندیدہ کیڑا رہا ہے۔ جب ہم مچھر کی بات کرتے ہیں تو ہم کو مچھر کی بھنبھناہٹ اور اس کا کاٹنا یاد آتا ہے، اور اسی جھنجھلاہٹ میں ہم اکثر اپنے منہ پر چانٹا بھی مار لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھر میں اور بھی بہت کچھ بہت دلچسپ ہے۔ مچھروں کے لیے مردوں سے زیادہ عورت یا لڑکیوں میں کشش ہوتی ہے۔ زیادہ تر مچھر تیز رنگ یا کالے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں۔ مچھر تقریباً 75 فٹ دور سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو سونگھ لیتا ہے، اور یہ وہ خوشبو ہے کہ جس کو سونگھ کر ایک اندھیرے کمرے میں بھی وہ اپنے شکار تک پہنچ جاتا ہے۔ مچھر پھلوں اور پودوں کے رس اور خون چوسنے پر ہی زندہ ہیں، چاہے وہ ہمارا ہی خون کیوں نہ ہو۔ ڈینگی بخار اسی کمزور سے مچھر سے پیدا ہونے والی تکلیف دہ بیماری ہے۔ یہ مچھر ڈینگی فیور، چکن گونیا، یلو فیور سمیت بہت سی دوسری بیماریاں پھیلا سکتا ہے۔ یہ ایک کالے رنگ کا 4 سے 7 ملی میٹر سائز کا چھوٹا سا مچھر ہے، جس کے سینے اور ٹانگوں پر سفید اور کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر دن کے وقت میں کاٹتا ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک یہ اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ ویسے یہ مچھر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے۔ مچھر میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نر مچھر کی کوئی بھی قسم انسانوں کو نہیں کاٹتی۔ نر مچھر کی نسل زیادہ تر پھلوں پر گزارا کرتی ہے، جبکہ مادہ نہ صرف پھل بلکہ ہمارا بھی خون چوستی ہے۔ اس طرح مچھر ایک بہت ہی حیرت انگیز کیڑا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ مادہ مچھر عام طور پر جسم کے نیچے اور پیچھے کے حصے پر حملہ کرتی ہے۔ یہ عام طور پر صاف پانی میں انڈے دیتی ہے، اور یہ انڈے عام طور پر 2 سے 2.5 ہفتوں میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہ خطرناک مچھر بارش کے صاف پانی، گھریلو واٹر ٹینک، صاف پانی کے بھرے ہوئے برتنوں، گلدانوں اور گملوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو گھروں کے اندر عام طور پر سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی مرض سے بچنے کے لیے نہ کوئی دوا ہے اور نہ ہی علاج۔ اس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مچھر کی افزائش کو ختم کیا جائے اور اس کے کاٹنے سے بچا جائے۔ جب تک ہم خود احتیاط نہیں کریں گے، حکومت یا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، اور احتیاط ہی اس مرض کی روک تھام میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے، اس طرح سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ احتیاطیں: سب سے پہلے ٹھہرے ہوئے پانی کو گھر میں جمع نہ ہونے دیں۔ صبح اور شام کے اوقات میں پودوں اور گھاس کے قریب نہ جائیں۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے دروازے اور کھڑکیوں پر جالی لگوائیں۔ کمروں کے اندر مچھر مار اسپرے کریں، یا مچھر بھگاؤ کوائل استعمال کریں، یا پھر کافور اور لوبان کی دھونی دیں۔ اسکول نہ جانے والے اور شیرخوار بچوں کو مچھردانی سے ہرگز باہر نہ سلائیں۔ کھلی فضا میں بغیر حفاظت نہ سوئیں۔ یہ موروثی یا چھوت کا مرض نہیں ہے، لہذا مریض کی تیمارداری سے اجتناب نہ کریں۔ احتیاطی تدابیر پر ہرگز سمجھوتا نہ کریں۔ پورا دن اور ہر روز جب بھی باہر جائیں مچھر بھگاؤ تیل یا کریم ضرور استعمال کریں۔ ڈھیلے اور ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کریں۔ قمیص کی آستین پوری ہو۔ سلیو لیس اور ہاف سلیو اور بڑے گلے کی شرٹ ہرگز نہ پہنیں۔ یہی احتیاطیں بچوں کے معاملے میں زیادہ سختی سے کریں۔ اسی طرح شلوار، پینٹ، پاجامہ، ٹراؤزر لمبے ہوں اور ٹخنوں تک پیر مکمل ڈھکے ہوں۔
آخر ڈینگی بخار کیا ہے اور یہ کب خطرناک ہو سکتا ہے، میں اس کو آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس کے بعد آپ ڈینگی بخار کو مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ عام طور پر وائرل فیور 6 سے 7 دن لیتے ہیں۔ کیونکہ وائرل کا کوئی علاج نہیں ہوتا، صرف احتیاط یا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے، اس لیے ڈینگی میں ہمیں مریض کو مکمل احتیاط کے ساتھ مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو بھی ڈینگی پازیٹیو ہو تو اس کو آئسولیشن یا مچھردانی میں رکھیں۔ عام طور پر ڈینگی میں سب سے زیادہ خوف پلیٹلیٹس کے کم ہونے کا ہوتا ہے، جس کو ہم CBC کے ذریعے مانیٹر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ پلیٹلیٹس 6 روز تک مستقل کم ہوں گے، لیکن 7ویں روز سے یہ واپس بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ہم اس عرصے میں پپیتے کے پتے اور دوسری جڑی بوٹیاں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان دواؤں کے اثر سے پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈینگی میں پلیٹلیٹس کے کم ہونے سے زیادہ خطرناک بات ڈی ہائیڈریشن ہے۔ پلیٹلیٹس ہم روزانہ کی بنیاد پر چیک کر لیتے ہیں، لیکن ڈی ہائیڈریشن پر ہم عموماً توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے مریض کریٹیکل پوزیشن میں آ جاتا ہے اور وہ اسٹیٹ آف شاک میں آ جاتا ہے۔ ایسے مریض کے لیے سائن آف ڈی ہائیڈریشن چیک کرنا لازمی ہے، جس میں سب سے بڑا سائن مریض کی یورینیشن ہے۔ اگر وہ پیشاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض ٹھیک ہے۔ دوسرے مریض کی پلس اور BP بھی مستقل چیک کرنی چاہیے، لیکن اگر مریض کو پیشاب آنا کم ہو جائے یا رک جائے یا یورین کا رنگ بہت ڈارک ہو جائے یا اس کی نبض اور بلڈ پریشر ڈراپ ہونے لگے تو یہ الارمنگ ہے۔ اب مریض کو فوراً ہاسپٹل میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ علاج ہمیشہ سمپٹومیٹک ہی ہوتا ہے۔ بخار کے لیے پیناڈول پر ہی بھروسہ کیا جائے، کبھی بھی ڈسپرین یا آئبوپروفین نہ استعمال کرائی جائے۔ اس کے علاوہ مریض کے پلیٹلیٹس مستقل روزانہ کی بنیاد پر چیک کیے جائیں، جبکہ مریض کو ہائیڈریٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا جوس، کینو، موسمبی، فروٹر، انار، گاجر اور سیب اور چقندر کا جوس مستقل استعمال کروانا چاہیے۔ ناریل کا پانی بھی ضرور استعمال کرائیں، جبکہ پپیتے کے پتوں کا رس بھی ایک مشہور علاج ہے۔ ہربل چائے یا قہوہ جیسے دار چینی، اجوائن اور ادرک کا قہوہ اور نیم کے پتوں کا جوشاندہ بھی مفید ہے۔ بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ مریض کو مانیٹر کرتے رہیں اور کسی بھی پیچیدگی کی صورت میں مریض کو فوراً ہسپتال منتقل کر دیں۔ علامات: ڈینگی بخار کی سب سے عام علامت بخار ہے، متلی، قے، خارش، درد جس میں آنکھوں کا درد، عام طور پر آنکھوں کے پیچھے درد، پٹھوں، جوڑوں کا شدید درد یا ہڈیوں کا درد بھی شامل ہے۔ بخار شروع ہونے کے 2 سے 5 دن کے بعد جسم کے بیشتر حصوں پر سرخ دھبے نمایاں ہو سکتے ہیں، ان میں خارش ہوتی ہے اور یہ خسرہ کی طرح نکلتے ہیں۔ متاثرہ لوگوں کی جلد کی حساسیت یا الرجی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ جبکہ نیشنل کونسل فار طب، وزارت صحت حکومت پاکستان نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ ڈینگی بخار لاعلاج مرض نہیں ہے۔ اس کی علامات میں سر درد، تیز بخار، جوڑوں میں درد، آنکھوں میں درد، جسم پر سرخ نشانات، تھکاوٹ، ناک و مسوڑوں سے خون آنا۔ کبھی بھی غیر تصدیق شدہ دواؤں پر انحصار مت کیجیے، بخار کو نظر انداز نہ کیجیے، ہمیشہ مستند حکیم یا طبیب سے رابطہ رکھیے۔ پھیلائے گئے آڈیو یا ویڈیو کلپس پر بلا وجہ عمل مت کیجیے۔ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ علاج گاہوں پر مشورہ کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ غیر مصدقہ نسخوں کی تشہیر بھی مت کیجیے اور وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کیجیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا ڈینگی کے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنا ضروری ہے؟ ڈینگی کے زیادہ تر مریضوں کو گھر پر ہی سنبھالا جا سکتا ہے یا ضرورت پر OPD میں معائنہ کروایا جا سکتا ہے۔ صرف انتہائی سنگین کیسز کو ہی ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی علامات عام طور پر یہ ہیں: اگر مریض پیٹ کے شدید درد میں مبتلا ہو، اگر مسلسل قے، سستی اور طبیعت میں بے چینی ہو، اگر مریض کو شدید بخار ہو یا ایک دم بخار یا ٹیمپریچر میں تبدیلی ہو جائے، اگر مریض کو نکسیر یا مسوڑوں یا پخانے میں خون خارج ہونے لگے یا وہ پیلا دکھائی دینے لگے، اگر مریض کا جسم بہت زیادہ سرد محسوس ہونے لگے یا اگر جسمانی معائنے پر جگر بڑھا ہوا محسوس ہو، ان تمام علامتوں میں مریض کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان تمام احتیاطوں پر عمل کر لیں تو ہم ڈینگی مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔
محتاط رہیے، صحت مند رہیے، فکر کریں اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی، اس طرح سب کی صحت ہوگی۔